نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا صدق الله العظيم۔ السلام علیکم میرے بھائی اور بہنوں، آج ہم سورہ نساء کی 87 نمبر آیت سے شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، بے شک تم کو جمع کرے گا قیامت کے دن۔ لا ریب فیہ، اس میں کچھ شک نہیں اور شبہ نہیں، یعنی اللہ کے ساتھ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یعنی شرک نہیں کرنا چاہیے دنیا میں۔ اور دوسری بات قیامت پر یقین رکھنا چاہیے کہ ہم سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، قیامت میں دوبارہ زندہ کیے جائیں گے ہم سب۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ سب کو جمع کریں گے، آدم علیہ السلام سے لے کے آخر انسان کے آنے تک، جو آخری انسان جو آئے گا قیامت تک، وہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ سب کو جمع کر کے اپنے سامنے کھڑا کر دیں گے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے سچی کس کی بات ہے؟ یعنی اللہ نے جو بات کہی ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن یہ ہوگا اسی طرح۔ تو قیامت حق ہے، اور یہ دنیا اسی لیے پیدا کی گئی ہے کہ اس میں جو بھی اعمال کیے جائیں تو اس کی پوچھ لازمی ہوگی۔ اور ایک دن ایسا آنے والا ہے جو قیامت کہلاتا ہے، اس دن سب کے ساتھ ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب اگلی آیات میں یہ فرماتے ہیں منافقین کے بارے میں کہ بعض منافق ایسے تھے کہ وہ بظاہر بھی کوئی ایمان نہیں لائے تھے، اور صرف ظاہری طور پر ہمدردی سے بیٹھنے کے لیے آ جاتے اور پھر مسلمانوں کے ساتھ مل بیٹھتے اور ان کے ساتھ گپ شپ لگاتے اور یہ ظاہر کرتے کہ ہماری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہے۔ مسلمانوں کو یہ ظاہر کرتے تھے، لیکن بعض موقعوں پر ان کا کفر جو ہے وہ صریح
یعنی جس طرح کے دوسرے منافق تھے، وہ انہوں نے تو ظاہراً کلمہ بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، اور یہ سب اعمال جو مسلمان کرتے تھے وہ سب میں شریک ہوا کرتے تھے، لیکن دل میں ان کا ایمان نہیں تھا۔ تو ایک تو وہ منافق تھے، وہ تو چھپے ہوئے منافق تھے، لیکن یہ بالکل انہوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا لیکن صرف ہمدردیاں رکھتے تھے۔ تو ان کے بارے میں جب یہ پتہ چلا کہ یہ تو کافر ہے، ان کے ساتھ تو میل جول ختم کرنا چاہیے، بعض لوگوں نے یہ کہا صحابہ میں سے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، چلو ان کے ساتھ میل جول رکھیں اور شاید یہ آئندہ کے لیے کوئی ایمان لے آئے، تو اس وجہ سے ان کے ساتھ میل جول رکھیں اور اچھے اخلاق رکھیں ان کے ساتھ، تو شاید یہ ایمان لے آئے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں فَمَا لَكُمْ، پھر تم کو کیا ہوا اے مسلمانوں، فی المنافقین، منافقوں کے معاملہ میں، فئتین، دو فریق ہو رہے ہو، واللہ ارکسہم، اور اللہ نے ان کو الٹ دیا، بما کسبوا، بسبب ان کے اعمال کے، ان کے کرتوت ایسے ہیں کہ وہ اپنی مال و جان بچانے کے لیے کہ کبھی یعنی مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی تو کہیں پھر ہمیں قتل نہ کیے جائے اور ہمارے مالوں پر قبضہ نہ کیا جائے مالی غنیمت کے طرز پر، تو اس وجہ سے یہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا آنا جانا تھا، اور بعض اوقات یہ مخبری بھی کر جاتے تھے کہ ادھر سے بات سنی ادھر لے گئے، کافروں کو بتا دی، اور پھر وہ کبھی کبھار آ جاتے تھے تو پھر کہتے یار ہم تو آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے خلاف نہیں لڑیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، اس طرح منہ سے صرف باتیں کرتے تھے، لیکن صریح انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، یعنی ظاہراً بھی نہیں پڑھا تھا، دل کی تو بات چھوڑ دے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں تم دو فریق ہو رہے ہو، اتریدون ان تہدوا، آیا کیا تم چاہتے ہو کہ راہ پر لاؤ، من اضل اللہ، جس کو گمراہ کیا ہے اللہ پاک نے، جن لوگوں کو اللہ پاک نے گمراہ کیا ہے وہ تم کیسے ہدایت پر لا سکتے ہو؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو گمراہ کرے اللہ سبحانہ وتعالی، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، ہرگز نہ پاوے گا تو اس کے لیے کوئی راہ، یعنی وہ ہدایت قبول نہیں کرتے کیونکہ ان کے دل الٹا ہے، ان کی دل میں بغض، حسد اور عناد ہے، ظاہری طور پر یہ ظاہر کر رہے ہیں، لہٰذا اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو توفیق دے دیتا اور یہ ایمان لے آتے تو لے آتے، لیکن چونکہ ان کی دل کا اللہ کو پتہ ہے کہ یہ مخلص نہیں ہے، ان کے دل میں حسد اور بغض ہے، قصداً ایمان نہیں لاتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں کہ یہ صحیح پیغمبر ہے، لیکن پھر بھی حسد اور بغض کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لاتے، تو اللہ پاک کو بھی ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ودو، اور یہ تو چاہتے ہیں، لو تکفرون کما کفروا، کہ تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہوئے، فتکونون سواء، تو پھر تم سب برابر ہو جاؤ، فلا تتخذوا منہم اولیاء، سو تم ان میں سے کسی کو دوست مت بناؤ، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وطن چھوڑ آئے اللہ کی راہ میں۔ اس وقت جب تک فتح مکہ نہیں ہوا تھا تو یعنی یہ جو ہجرت تھی یہ بالکل فرض تھی، اور وہ جو لوگ ہجرت نہیں کر سکتے تھے لیکن وہ صحیح عقیدے والے مسلمان تھے تو وہ رویا کرتے تھے، کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے یا کوئی ان کے پاس یعنی راستے کا خرچہ نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے وہ آ سکے، تو وہ رویا کرتے تھے کہ کاش کہ ہمیں بھی کوئی اتنی استطاعت مل جاتی کہ ہم چلے جاتے، لیکن ان کے دل میں تو یہ بات نہیں تھی، اللہ کو تو چونکہ دل کی باتوں کا پتہ ہے، تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ وہ تو دل میں یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی دوبارہ کافر ہو جائیں جس طرح کہ وہ کافر ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو دوست مت بناؤ، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے،
حتیٰ یہاجر فی سبیل اللہ، جب تک کہ یہ ہجرت نہ کرے۔ یہ ہجرت ایسی چیز تھی کہ گھر بار کو چھوڑنا اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جو آدمی ایسا کرتا تو وہ مخلص مسلمان ہوتا، کیونکہ وہ یعنی گھر بار اور سب کچھ چھوڑنا، زمینوں کو، گھروں کو، کتنی قیمتی چیزیں ہیں جو آدمی بہت مشکل سے کماتا ہے، لیکن وہ چھوڑ دیتا ہے اللہ کی خاطر اور رسول کی خاطر، تو پھر تو ان کا ایمان پکا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک آگے فرماتے فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ، پھر اگر اس کو قبول نہ کرے تو ان کو پکڑو اور مار ڈالو، حیث وجدتموہم، جہاں پاؤ۔ یہ تمہارے دوست نہیں ہے، جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ تو ان کو مار ڈالو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہ بناؤ ان میں سے کسی کو دوست اور نہ مددگار۔ لیکن یہ اس وقت کے جو کافر تھے جن کی حالت بیان کی گئی ہے ان آیت میں کہ وہ انہوں نے ہجرت نہیں کی، کیونکہ فتح مکہ کے بعد تو ہجرت فرض نہیں، تو اس کے بعد ہم کسی پر یعنی اس طرح دست اندازی نہیں کر سکتے۔ اگر انہوں نے آپ کی حکومت یعنی کسی کی حکومت، یہ جو حکومت ہے اور اس کی حکمرانی کو مانا ہوا ہے اور ان کے انڈر رہ رہے ہیں، ان کے قانون کو فالو کر رہے ہیں، تو ان پر یہ بات نہیں ہے۔ یہ تو اس وقت بات تھی کہ ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں کہیں بھی پاؤ، کیونکہ وہ ادھر کی بات ادھر پہنچاتے ہیں بلکہ مخبری کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہ بناؤ ان میں سے کسی کو دوست اور نہ مددگار۔ یہ تمہارے مددگار تو نہیں ہو سکتے اور نہ صحیح معنوں میں دوست ہو سکتے ہیں۔ ان کے دل میں حسد اور بغض ہے اور یہ تو چاہتے ہیں کہ دوبارہ تم کافر بن جاؤ، تو کیسے یہ تمہارے مددگار ہوں گے یا تمہارے کوئی دوست بن جائیں گے؟ نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک نے بتا دیا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ، مگر وہ لوگ جو ملاپ رکھتے ہیں ایک قوم سے کہ تم میں اور ان میں سے میثاق عہد ہے، او جاؤکم حسرت، یا آئے ہیں تمہارے پاس کہ تنگ ہو گئے ہیں، صدورہم، دل ان کے، ان یقاتلوکم، تمہاری لڑائی سے، او یقاتلو قومہم، اور اپنی قوم کی لڑائی سے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر زور دے دیتا، علیکم، تمہارے اوپر، فَلَقَاتَلُوكُمْ، تو ضرور لڑتے تم سے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے کہ جو لوگ آ کر کہہ دیتے ہیں مسلمانوں کے بس ہم نہ آپ کی طرف ہے نہ ان کی طرف ہے، اگر وہ ہمیں کہیں گے تو ہم ان کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں آئیں گے، اور آپ کی طرف بھی ہم نہیں ہیں، ہم جنگوں سے تنگ آ گئے ہیں، لہٰذا بس ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیں، اور اب نہ ان کے ساتھ ہے نہ آپ کے ساتھ ہے۔ تو جو عہد یہ کر لے کہ ہم ان کے ساتھ مدد بھی نہیں کریں گے، ان کے ساتھ تفرقے میں بھی شامل نہیں ہوں گے، یعنی ان کے مشوروں میں بھی شامل نہیں ہوں گے، تو پھر چونکہ ان کا دل جنگوں سے تنگ آ گیا ہے اور ان نے یہ کہا ہے کہ ہم دونوں طرف نہیں لڑیں گے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ بھی آپ کے ساتھ لڑتے، تو پھر تو آپ کے دشمن ڈبل ہو جاتے۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر زور دے دیتا، فَلَقَاتَلُوكُمْ، تو ضرور لڑتے تم سے، فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، سو اگر یکسو رہے وہ تم سے، یعنی تم سے عرض نہ کرے، فَلَن يُقَاتِلُوكُمْ، پھر تم سے نہ لڑیں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور پیش کرے تم پر صلح، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو اللہ نے نہیں دی تم کو، علیہم سبیلا، ان پر راہ، یہ راستہ اللہ پاک نے نہیں دیا کہ خواہ مخواہ پھر تم
جنگیں مول لو اور بس جنگیں اور جھگڑے کرو اور فساد اسی طرح برپا ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی صلح پیش کر دیتا ہے اور صلح کی جو شرائط ہے وہ بھی مان لیتا ہے مسلمانوں کی اور پھر بھی نہیں چھوڑتے، تو پھر تو یہ اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صریح فرما دیا فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، تو اللہ نے نہیں دی تم کو ان پر راہ، یعنی جو صلح پیش کرے تو پھر اس کے اوپر تو پھر ان کے اوپر چڑھائی نہیں کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرماتے ہیں ستجدون آخرین، اب تم دیکھو گے کہ ایک اور قوم کو یریدون ان یأمنوکم، جو چاہتے ہیں کہ امن میں رہیں تم سے بھی، ویأمنوا قومہم، اور اپنی قوم سے بھی، کلما ردوا الی الفطرۃ، جب کبھی لوٹائے جاتے ہیں وہ فساد کی طرف، ارکسوا فیہا، تو اس کی طرف لوٹ جاتے ہیں، فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے یکسو نہ رہے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور نہ پیش کرے تم پر صلح، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ نہ روکے، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ، تو ان کو پکڑو اور مار ڈالو، حیث ثقفتموہم، جہاں پاؤ، وَأُولَئِكُمْ عَلَيْنَا لَكُمْ، اور ان پر ہم نے تم کو دی ہے، علیہم سلطانہ، کھلی سند، سلطانا مبینہ، کھلی سند کے ساتھ، کہ ان کے ساتھ پھر جھگڑو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے تھے کہ وہ تو ظاہراً صلح کے لیے آ جاتے تھے، لیکن جب دیکھتے تھے کہ کفار ان مسلمانوں پر غالب آ گئے تو وہ بھی ان کے جتے میں شامل ہو جاتے، اور پھر سینہ تان کے اس طرح آ جاتے تھے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، یعنی کافروں کو کہتے تھے، اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں اور لڑائی میں مل جاتے۔ پھر ایسے لوگ جب وہ معاہدہ اور صلح کے لیے بھی آمادہ نہیں ہوتے، اور اپنی صلح جو اگر انہوں نے کی ہے اور صلح کی پابندی نہیں کی، یعنی جو ان سے صلح ہو گئی اور اس کی پابندی نہیں کی اور پھر وعدہ خلافی کی، تو ان کے لیے پھر اللہ پاک نے فرما دیا کہ پھر ان کو بھی جو ہے جہاں پاؤ ان کو پکڑو اور قتل کرو، اور اللہ پاک نے صریح حکم دے دیا کہ ایسے لوگ جو مفسد لوگ ہیں اور مسلمانوں کو یعنی قرار سے نہیں رہنے دیتے اور ان کو اپنے دین پر قائم رہنے نہیں دیتے، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ پاک نے یہ سند فرما دیا سلطان مبینہ، کہ کھلی سند ہے تمہارے اوپر کہ تم اس سے لڑو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔